مرکزی آیت یہاں محور بنائیں گے آج متی 19 باب اس کی 5 اور 6 آیت کو پڑھیں گے اور وہ آدمی تلاوت کرے جو بہتر سے کر سکتا ہے ٹھہراؤ کے ساتھ اب بہتر اچھی تلاوت کرے جی. اور باقی لوگ کھڑے ہوں گے کلام حق کی عزت کے لیے. جب کلام پڑھا جائے گا اس کی عزت کے لیے کھڑے ہوں گے جی. 19 اس کی 5 اور 6 متی. اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. بس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے. اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. کلام کو پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. تشریف رکھیے. یہاں کلام آپ کو کھلا رکھیے گا کیونکہ جب میں بات کروں گا آپ ایک ایک سینٹینس کو آگے پڑھتے جائیں گے یا تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں گے تو ہم سیکھ سکیں. اچھا جی سب سے پہلی بات پڑھیے. کون پڑھ رہا ہے وہ اونچی بات سے پڑھے میرے. اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ماں اور باپ یا باپ اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. رکیے گا بس پھر اس سے آگے جب میں کروں. اچھا جی اب اس میں علمی گفتگو بھی تھوڑی سی آئے گی. وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. ایک کو سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے. جو بندہ ایک کو سیکھ سکتا ہے وہ کافی چیزوں کو پھر سیکھ جاتا ہے. ایک جب کہا جاتا ہے تو ہبریو کا لفظ احاد اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک کے لیے اور اس ایک میں کثرت پائی جاتی ہے. ہبریو کا جو لفظ ہے احاد اس میں کثرت پائی جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پر جب لکھا ہے آدم اور حوا کے بارے میں اور دوسرا سبھی لوگوں کے بارے میں یا جو بابل کا برج بنا رہے تھے وہاں بھی لکھا ہے کہ یہ سارے ایک ہیں. حالانکہ وہ تو کافی کثرت میں لوگ تھے. تو احاد کا لفظ جو ہے وہ ہبریو کا ہے اور وہ ایک کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. وہی بعد میں جب خدا واحد کے لیے یا عبرانیوں کے خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب وہ پلورل میں استعمال ہوتا ہے جمع میں ہوتا ہے تو الوہیم کا لفظ اس کے لیے دوسرے خداؤں یا معبودوں کے لیے یا کہہ لیں مقدس موسیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. وہ الوہیم کا لفظ اسی سے نکل کے اسے استعمال کرتے ہیں. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جب ہم ایک کہتے ہیں ایک یہ بڑا نکتہ ہے. آج باقی باتیں بھی سیکھیں گے ہم. جب ہم ایک کہتے ہیں ایک تن ہوں گے ایک بدن ہوں گے ایک جسم ہوں گے ایک ہوں گے تو ایک یاد رکھ لیں ذات کے اعتبار سے ایک ہے. میری بات کو غور سے سنیں. میں نے کہا کچھ علمی باتیں بھی کر لیں گے اس میں. ذات کے اعتبار سے ایک ہے. پرسنالٹی کے اعتبار سے 2 3 4 5 بھی ہو سکتے. ذات کے اعتبار سے ایک ہے. لفظ احاد میں کثرت پائی جاتی ہے. اور اسی کے برعکس اگر دوسرا لفظ ہم لے لیتے ہیں یخید وہ عربی کا ہے. اس میں ہے کہ تن تنہا اکیلا یعنی اس میں کثرت نہیں. یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. اس میں کثرت نہیں. اور اسی بات کو لے کر تو آپ سمجھ لیں کہ جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں وہ اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ وہ تن تنہا اور واحد ہے. تو اصل میں ہبریو کا جو لفظ ہے اس ایک میں کثرت ہے. آہد میں کثرت ہے. تو وہی کثرت جب یہاں جس جگہ پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہاں کثرت ہے. پیچھے ذات میں ایک ہے. ہم بھی تو ذات میں ایک ہے. آدم ذات ہے. ہم سب انسان ذات میں ایک ہے ایک جیسے ہیں لیکن پرسنالٹی کے لحاظ سے ایک سے زیادہ ہے. تو اس کی ذات میں کثرت ہے. اور یہ لفظ جہاں جہاں اس کی ذات سے ہٹ کر بھی استعمال ہوا تو پھر وہ 2 کے لیے بھی ہوا. اسی لیے یہ لکھا ہے لفظ. آپ اس کی ہبریو میں جائیں تو آپ ہبریو پڑھیں گے تو یہ لفظ یہی احاد آئے ایک کے لیے کہ وہ ایک ہے. اب یہاں تو جو استعمال ہو رہا ہے متی میں یہ تو ارامی لفظ استعمال ہوگا. یا نئے ترجمے میں ہمارے پاس
گریک ہوگا یعنی یونانی ہوگا، لیکن ایک کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہبریو کا لفظ ہے احد، اور اس میں تنہا ایک نہیں ہے، جب بھی آپ پڑھیں گے ایک سے زیادہ ہے، دو ہو سکتے ہیں، اگر آپ تصریح سیکھنا چاہیں گے تو پھر تین ہو سکتے ہیں۔ میں نے یہ چھوٹی سی مثال دی ہے، جب بابل کا برج بن رہا ہے تو وہاں تو 2 3 4 سے بھی زیادہ ہیں، وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، یہی سینٹینس استعمال ہوا ہے، یہی جملہ استعمال ہوا ہے احد۔ اور اگر یحید ہوگا تو پھر وہ تنہا ایک اللہ ہو سکتا ہے، کہ اللہ ایک ہے تنہا۔ تو جب آپ عبرانیوں کے خدا کی بات کرتے ہو پھر اس میں کثرت، اس واحد نام میں کثرت ہے، اس ذات میں شخصیات موجود ہے، اسی لیے اس کا اطلاق جو ہے جب دوسرے لوگوں پر بھی ہوتا ہے ایک کے لیے تو فوراً سے ہم سمجھ جاتے ہیں، نہیں تو کبھی بھی اس کا اطلاق ہی نہ ہوتا اس زمرے میں اسی لیے اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ دو نہیں ایک ہوں گے، تو وہ اصل میں تو پرسنالٹی ان کی الگ الگ ہے، لیکن ایک ان کی ذات کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ تھوڑی میں نے کہا کہ چلے اس کا پس منظر بیان کر کے پھر آگے نکلتا ہوں تاکہ آپ اس لفظ کو سیکھ جائیں، کیونکہ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے، بار بار کہی جاتی ہے، بار بار کہی جاتی ہے، اور ہم اوپر سے پڑھ کے سن کے نکل جاتے ہیں، ہمیں ان کے معنی اور مفہوم کا پتہ نہیں ہوتا کہ ایک کیوں کہا گیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اور یہ معنی اور بھی کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں۔ آگے پڑھیے جی۔ بس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ حالانکہ وہ دو ہیں، واضح کر دیا گیا اور پھر کہا گیا کہ وہ دو نہیں ایک جسم ہے۔ یہ آگے پڑھیے۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ اب اس بات پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ جوڑا جڑائی، توڑا تڑائی، یہ جو لوگ کرتے ہیں یا ہوتی ہے، یہ مسیحت میں اس کی گنجائش نہیں، مسیحت میں اس کی گنجائش نہیں، اس کی گنجائش دیگر مذاہب میں تو ہو سکتی ہے لیکن مسیحت میں اس کی گنجائش ہے، کیونکہ کلام میں بڑا واضح لکھ دیا گیا کہ خدا کے پاس ریفرنس نکالنے بے شک اور بھی ارواح ہیں یا ارواح تھی، اگرچہ اس نے آدم کے لیے ایک ہی روح پیدا کی یا اس کے لیے پیش کی یا بنائی یا تیار کی، بڑا زور دے کر کہا گیا کہ اس کے پاس تو اور بھی ارواح موجود تھی، وہ 4 کی اجازت دیتا، 5 کی اجازت دیتا، 10 کی اجازت دیتا، لیکن یہ مسیحی تعلیم کا حصہ نہیں، یہ یہودت میں ہو سکتا ہے لیکن مسیحت کا یہ حصہ نہیں ہے۔ پڑھ دیجئے ریفرنس، بول کے پڑھیے۔ ملاکی 2 باب اس کی 15 ہے۔ ملاکی 2 کی 15 ہے۔ اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ کیا؟ اب اس سے کئی دفعہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ جناب روح اور بھی ہوتی ہیں، ہم بتا سکتے ہیں ریفرنس کے ساتھ کلام میں سے کہ اس کے پاس ارواح کا سٹاک ہے، وہ یہ بہتر جانتا ہے کس کے کس وقت بھیجنا ہے، کیا فیصلے لینے ہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا اس کے پاس اور بھی ارواح نہیں؟ جی آگے۔ کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ باوجود یہ کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھی، اور ارواح موجود تھی، پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اب یہاں سوالیہ نشان آ گیا کہ ایک ہی کو پیدا کیوں کیا، کویسچن مارک لگایا گیا ہے کہ ایک ہی کو پھر کیوں پیدا کیا گیا۔ آگے اس کا سلوشن یا جواب اتنا خوبصورت ہے کہ یقین کیجیے کسی کرسچن کی ایمان کی تقویت کے لیے وہ بڑا جواب ہے۔ آگے لکھا ہے کہ ایک کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک کو کیوں پھر پیدا کیا، ایک کو کیوں بنایا۔ آگے لکھا ہے اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو، اس لیے کہ ان کی نسل جو ہے خدا ترس پیدا ہو، خدا ترس نسل پیدا ہو۔ اور یہاں ایک عنصر ہمیں ملتا ہے کہ اگر آپ
یا تو دیگر مذاہب میں جو کچھ ہے، اگر آپ اس طرح کرتے ہیں جس طرح لوگ زیادہ بیویوں کرنے کا رواج یا دیگر مذاہب میں ہوتا ہے، تو ہمارے ایمان کے مطابق، مسیح ایمان کے مطابق خدا ترس نسل نہیں پیدا ہو سکتی۔ خدا ترس نسل کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک بیوی سے نہیں پیدا ہوئی، اور یہ لکھا ہے باوجود اس کے پاس اور ارواح موجود تھی، پھر بھی اس نے ایک ہی کو بنایا، ایک ہی کو ایک ہی کے لیے اکٹھا انہیں کیا، اور ان کے لیے لفظ اخات استعمال کیا، حالانکہ وہ دو تھے۔ دو کے لیے ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے یا ایک استعمال ہو رہا ہے، اور وہ ہے اخات۔ ٹھیک ہے جی، بچوں اس طرف منہ کریں آپ پلیز، مہربانی سے، ماحول خراب ہوتا ہے میری نا، میں ڈسٹریکٹ ہوتا ہوں، آپ اس طرف دیکھیں، اس طرح آپ مجھے ہٹا دیں میرے محبت سے۔ اچھا، اب جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا اس سے آگے نکلتے ہیں۔ یہ تھوڑی علمی گفتگو ہم نے کی کہ خدا کو ہمیشہ سے یہ پسند آیا، اور دیگر باتیں لیکن اسی تعلق سے دیگر باتیں جو میں آج انہیں ٹچ نہیں دوں گا، لیکن سمپل باتوں پہ میں رہوں گا، انہیں تھوڑا تھوڑا ٹچ دے کے بات کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ باتیں جو مرد اور عورت کی طرف سے کی جا سکتی ہیں، لیکن اب تھوڑا اگر آگے ہم اس سے نکلتے ہیں تو پھر یہ بھی لفظ آگے آتا ہے۔ اب مقدس پالوس فرما رہے ہیں، اے بیویو اپنے شوہروں کے تابع رہو، ایسی جیسی کہ خدا کی۔ یہ لکھا ہے، صحیح لکھا، اے بیویو اپنے شوہروں کی تابع رہو، ایسی جیسے کہ خدا کا۔ اب یہ لفظ جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، یہ کہہ لیں کہ مجازی معنوں میں لکھا گیا۔ میری بات سمجھ رہے، جو نہیں سمجھ رہے بات یہ پوچھ سکتے ہیں۔ بائبل کے اندر رمزیہ زبان استعمال ہوتی ہے، مجازی معنی استعمال ہوتے ہیں، استعاراتی زبان استعمال ہوتی ہے، روحانی ہوتی ہے، لفظی ہوتی ہے۔ آپ کس کو سمجھ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں اور پورے کانٹیکسٹ کو آپ سمجھیں، تو پھر آپ بات کو فالو کر سکتے ہیں۔ اب یہ بات جب یہ کہہ دی گئی تو خدا نہ خواستہ خدا نے کوئی اپنے لیے کوئی دوسرا شریک پیدا نہیں کر دیا۔ خدا نہ خواستہ خدا نے اپنے لیے کوئی دوسرا شریک نہیں پیدا کر دیا کہ آپ میری بھی عبادت کرو، اس کی بھی عبادت کرو۔ یہ مجازی معنی، اور مجازی معنوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل میں خدا نہیں ہے، آپ اس کی عزت کرو۔ خدا کے بعد اپنے شوہر کی عزت کرو۔ اور شوہروں کے لیے کیا کہا گیا؟ اے شوہروں اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھو۔ ٹھیک ہے، اب اس میں دو تین چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک تو بیویوں کو تابع رہنا ہے، وہ خدا ہے نہیں، مجازی معنوں میں ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ جب سمجھانے کے لیے کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تابع رہنا ہے، اگرچہ وہ سچ میں خدا نہیں ہے۔ خدا تو واحد ایک ہی رہے گا، لیکن اپنے شوہر کی تابع رہنا ہے۔ اور اب شوہروں کو بھی کھلا نہیں چھوڑا گیا کہ بھی جناب تواڈے لیے ہے اجازت دیتے، انہاں لیے ہے اجازت۔ اس طرح شوہروں سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی سے اپنے بدن کی مانند محبت کرنی۔ تو آپ دیکھ، میں بھی دیکھ سکتا ہوں کہ میں اپنے بدن کے لیے کتنا کیئرفل ہوں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی یار بدن سے خوراک لے لیں، اپنی خوراک کے لیے کتنے کانشیس ہیں آپ، لباس کے لیے کتنے ہیں، میڈیسن یا دوسری چیزوں کے لیے کتنے رہتے ہیں کہ میں اپنے بدن کو فٹ رکھوں۔ جو کہ تو لکھا ہے کہ اپنے بدن کی مانند اس سے محبت رکھو۔ اگر آپ اپنے آپ سے محبت رکھتے ہو، واقعی اپنے آپ سے محبت رکھتے ہو، تو پھر اس سے بھی محبت رکھو گے۔ اگلا پوائنٹ بڑا ڈینجرس ہے، لیکن اتنا نہیں ہے، آدمی ایکسیپٹ کر سکتا ہے۔ اچھا، اب جب ہم روحانی نقطۂ نگاہ سے اس چیز کو دیکھتے ہیں، روحانی نقطۂ نگاہ سے، تو
کلام حق میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلیسیا ہے ساری کی ساری پوری دنیا میں مسیح اس کا روحانی معنوں میں دولہا ہے، یہ ساری اس کی بیگم، مسز، بیوی جو بھی آپ ٹھیک ہے۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں ڈینجرس پوائنٹ ہے یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ اپنے بدن کی مانند محبت رکھو، تو ہماری تعلیم تو ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ اگر ہم بائبل کا اچھا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ لکھا ہے کہ یہ ساری سزائیں ہمارے لیے تھی جو مسیح نے ہمارے لیے اٹھا لی، یا ہمارے واسطے اٹھا لی، یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے اٹھا لی۔ مطلب یہ سارا کرب، مشکلات، صلیبی دکھ، کچھ بھی آپ کہہ لیں، یہ اصل میں ان کے لیے جو گناہ کر رہے تھے، یا ہم نے گناہ میں صورت پکڑی تو گناہ گار ٹھہرے، ان کے لیے۔ تو مسیح نے بطور شوہر یا دولہا ہوتے ہوئے، شوہر پہ چلے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، بطور شوہر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اور بائبل کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ زیادہ ڈیپلی پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمیں حاصل کلام کے طور پر ملے گی کہ جب مشکل آ جائے تو پھر جان دینے کی باری آئے تو شوہر کا پہلے کام ہے کہ اس کا سامنا کرے۔ میں نے کہا تھا یہ آج دوسرے اینگل سے باتوں کو بیان کرنا، پھر شوہر کا کام ہے اسے اس کا سامنا کرے، کیونکہ ہم روحانی معنوں میں دیکھتے ہیں بائبل کے سارے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں گے تو پھر ہمیں یہی بات ملے گی، جب موت کی باری آئی، دکھ کی آئی، کرب کی آئی، تو شوہر آگے آیا، اس نے اپنی جان تک پیش کی۔ تو ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ جب دکھ اور کرب کی باری آئے تو ہم کہیں جناب تسی مرنے تیار ہو جو تو میں پچھلی کوٹڑی چلو پلنا کروں، نہیں، آپ نے اس دکھ کو سہن کرنا اور آگے بڑھ کے محفوظ کرنا ہے اپنی شریک حیات، اپنی بیوی کو۔ مطلب کچھ بھی آپ کو ہوتا ہے، میں موسٹلی یہ جانتا ہوں کہ باہر کے جتنے دکھ درد ہوتے ہیں نا میں سارے جھیلتا ہوں، کس سے کیا لینا ہے، میں کتنا سٹریس میں ہوں، کیا پریشانی ہے، وہ میں ہوتا ہوں۔ کبھی کبھی تو مطلب پوچھتے بھی میں نہیں بتاتا، بس چپ رہے میں، بس پریشانی ہے ہوتا وہ سارا سٹریس، یہ اسے کیسے کرنا ہے، اسے کیسے کرنا ہے، اسے کیسے کرنا ہے، یہ کام شروع کیا اس کے لیے پیسہ کیسے کیا۔ تو یہ ساری چیزیں شوہر ہینڈل کرتا ہے جو دکھ کے زمرے میں آتی ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ لازم ہو گیا ہے۔ اور اس کے لیے دوسرا پوائنٹ بھی میں لے لیتا ہوں، پھر اسی سے واپس آ گیا، اے بیویوں اپنے شوہروں کے ایسی تابع رہو جیسی کہ خدا کی۔ اب خدا کی یا شوہر کو خدا سے تشبیہ دی جا رہی ہے تو اس کے فرائض پھر بھی کچھ ہیں۔ اب خدا کے کیا فرائض ہیں؟ وہ ہماری کفالت کرتا ہے مفت میں، یار مفت میں، آپ کو ہوا پانی دیتا ہے، آپ زندہ ہیں، ساری چیزیں مفت والی آپ کے لیے دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کی کفالت کرتا ہے، حال لحاظ سے آپ کا خیال رکھتا ہے، جو درکار ہے اس کے لیے وہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ آپ کو شاید کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ نہیں آ رہا۔ یہی سیم جب یہ بات لکھی گئی تو یہی سیم بات شوہر پر لاگو ہوتی ہے۔ مطلب شوہر بننا خالی کافی نہیں۔ اب یہ بات میں نو بیاتا جوڑوں کو نہیں کہہ رہا بھائی، آفتاب کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، سردار صاحب کے لیے، جاز کے لیے، اپنے لیے، عاشر کے لیے، سبھی کے لیے۔ شوہر کہلانا یا بننا وہی بات نہیں، اس کی سارا سٹریس لینا بھی پھر آپ کا اپنا ہی فرض بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے تو بڑا لیا، میں تو کوئی پر مرگ ہو جاتا ہوں، بڑا لیا سٹریس، اور لیتا رہتا، آتا رہتا ہے۔ تو یہ جب بات لکھی گئی تو پھر اس کا مطلب خالی صرف لفظی معنوں میں نہیں یہ لکھ دیا گیا کہ بیویوں اپنے شوہروں کے ایسی تابع رہو جیسی کہ خدا کی، بلکہ خدا کے بھی کچھ جو فرائض ہیں وہ اس مرد پر لاگو ہوتے ہیں مجازی معنوں میں، جسمانی دنیا میں رہتے ہیں، کہ وہ ہر طرح سے دیکھ لے کرے، اور جو
کہہ لیں مصیبت اس کی طرف آ رہی ہے، پہلے اس کا خود سامنا جی میرے ساتھ بات کریں. تو آپ اس مصیبت کو اسٹریس کا نام دے سکتے ہیں، کوئی دکھ کرب کا نام دے سکتے ہیں، کچھ بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہے وہ مرد نے ہی فیس کرنی ہے سب سے پہلے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ عورت کو نازک مجاز جانا، ظرف کم ہے تو اسی حساب سے ٹریٹ کرنا جو بھی، لیکن معنی مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فیس اسے کرنا. اگر ہم مسیح تعلیم کو لیں، خدا ترس نسل چاہتے ہیں، یا خدا نے ایک ہی کو پیدا کیا تو اس میں کیا اس کی معرفت ہے، یہ ساری چیزیں مل کر ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم کس طرح کی زندگی گزارے مسیح. یا نہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب میں صرف نو بیاتا جوڑوں کی بات کر رہا ہوں، میں آلموسٹ سبھی کے لیے تھا، اپنے لیے آپ کے لیے بھی، یہ سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ مطلب کیسے کوئی بندہ اپنی رہنمائی دے سکتا ہے. میں اکثر بیشتر بات کرتے ہوئے لوگوں سے بات کرتا ہوں یا اسلامی بھائیوں سے بھی بات کرتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس کتابیں حیات ہیں اور مطلب زندگی کے تمام نشیب افراز اس میں موجود ہیں، اور یہ کمپلیٹلی ضابطۂ حیات ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، بیوی کے ساتھ کس طرح سلوک روا رکھنا ہے، اولاد کے ساتھ کس طرح رکھنا ہے، اسے کس طرح چھانٹنا بنانا ہے، زیادتی ڈانٹ ٹپک جو کچھ بھی ہے تراشنے کے لیے آپ نے کیا کچھ کرنا ہے، یہ سارا کر کے تو یہ آپ پر یہ سارے فرائض لاگو ہوتے ہیں، تب جا کر آپ ایک سربراہ یا شوہر بنتے ہیں. ادروائز اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مقدس پطرس بھی اس کی علیحدہ سے وضاحت کرتے ہیں، وہ بھی کم ظرف کہتے ہیں، یا کم ظرف نہیں لفظہ وہ مطلب نازک ظرف استعمال ہوا ہے وہاں لفظ. تو وہ ساری باتیں اگر ہم اکٹھی کرتے ہیں تو بالباب ایک ہی آتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا سامنا جو کرنا ہوتا ہے وہ شوہر نہیں کرتا. اور بیوی کو بطور ساتھی یا ہیلپر بنائیں. اگر آپ صحیح ڈیفینیشن اس کی لیتے ہیں تو یہ اس کی سپورٹر ہے، جو فیصلے کیے جاتے ہیں پھر اسے سپورٹ کرتی ہے، اس کے فیصلوں کو پورا کرنے کے لیے، سر انجام دینے کے لیے اس کی ہیلپ کرتی ہے بطور ہیلپر. اچھا یہ فیصلہ ٹھیک رہے گا، ہم اس پہ کام کرتے ہیں، جو فیصلہ لیا جاتا ہے اس پہ کام کیا جاتا ہے. اور مرد کو عورت کا سر بولا گیا ہے کلام میں، تو سر بیسک کیا کرتا ہے؟ سر وہ والا سر نہیں، سر میں نے جانا ہے جلدی کا یہ بات، وہ جسے آپ ہیڈ کہتے ہیں وہ سر. اب اس کے اندر اوپر والے حصے کے اندر کیا کوالٹی ہے؟ یہودی لوگ اپنی پرے میں یہ دعا کرتے تھے کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مرد پیدا کیا، یعنی لیڈیز نہیں، عورت نہیں بنایا، مرد بنایا. تو اب اس میں کیا معرفت کیا بات ہے کہ وہ کیوں کہتے ہیں جب مرد کو سر بنایا گیا ہے تو یہ سر فیصلے لینے کے لیے ہوتا ہے، سر تاج رکھنے کے لیے ہوتا ہے، سر عزت کے لیے ہوتا ہے. کبھی آپ دیکھتے ہیں شاید اب نہ لوگوں کو پتا ہو، پگڑی جو پہنائی جاتی تھی، باندھی جاتی تھی، لوگ باندھتے بھی تھے، وہ عزت کا نشان ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں جب دعا میں جھکتے ہیں تو اپنی پگڑی اتار کے نیچے رکھتے ہیں، کیوں؟ بتا رہے ہوتے ہیں اپنے عمل سے کہ ہماری تیرے سامنے کوئی حیثیت، کوئی عزت نہیں، ہم تیرے سامنے خاکسار ہیں. تو سر بنایا گیا ہے. جب سر کہا گیا تو عزت دی گئی، خدا نے آنر کیا ہے اس رشتے کو، اور بالخصوص مرد کو آنر کی، عزت دی. اور جب میں نے یہ بات کہی فیصلوں کی، تو پھر جب فیصلے کیے جاتے ہیں اگر وہ دونوں کی مرضی سے ہوتے ہیں، وہ دونوں مرضی سے ہی کرتے ہیں کس طرح کریں، یہ بہتر رہے گا، ہاں یہ رہے گا، نہیں ایسا کر لیتے. تو پھر جب فیصلہ ہوتا ہے
تو عورت کا ایک ہی کام ہوتا ہے اسے سپورٹ کرنا، اس کی مشکل کو بڑھانا نہیں، کم کرنا، ہیلپ کرنا کہ یہ فیصلہ ہم نے لیا ہے، ہم اسے پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، بہتر کریں گے، زیادہ سے زیادہ ٹھیک کر سکیں گے تاکہ ہمارا فیصلہ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ تو یہ عورت کا ساتھ ساتھ حصہ ہے، وہ سوچ میں بھی ایک ہے اور فیصلہ جب لیا جاتا ہے تو لینے کے بعد بھی ایک ہے۔ تو عہد لفظ کے اندر یہ دو آ جاتے ہیں، ایک نہیں، اور اس سے زیادہ بھی آ جاتے ہیں۔ یہ کثرت کو ظاہر کرتا ہے، ذات کے اعتبار سے ایک، پرسنالٹی کے اعتبار سے بھلے 3 ہو جائے 2 ہو جائے، لیکن اس میں کثرت ہے۔ یہ لفظ جہاں جہاں استعمال ہوا ہے عبریوں کا، اسے ہی بعد میں گریک میں بھی اتارا گیا، تو پھر یہ اسی لیے استعمال ہوا ہے کہ ہم اسے جان سکیں، سمجھ سکیں کہ خدا نے کیوں یہ لفظ استعمال کیا۔ اور ایک اور میں بات آپ کو کہتا ہوں، میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ جب پادری صاحبان سے بھی بات کی جائے تو وہ شاید برا بناتے ہیں، وہ بات پوچھی جائے کہ سر یہ بتا دیں ذرا، تو کئی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا وہ گرم ہو کے چلے جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ خدا سے توفیق مانگتے ہیں، موقع پہ نہیں بتا سکتے، بات نہیں بتا سکتے، تو یہ ایک پادری پر بھی فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ یہ ساری تعلیم آپ کو دے، جیسے کہ میں دے رہا ہوں۔ کیوں؟ کیسے؟ بائبل کی روح سے کیسے؟ ملاکی 2:7 ذرا نکالیں گے، پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے غالباً۔ کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے منہ سے شرعی ذرا مسائل دیکھیں اگلا حصہ پڑھیں۔ اب یہ تو فرض کر دیا گیا، جو خادم، جو پادری سکھاتا نہیں وہ بھی قصوروار ہے، کوئی پوچھتا ہے اس سے سکھاتا نہیں وہ قصوروار ہے۔ لکھا ہے، لازم قرار دے دیا گیا اس بات کو، ایزی نہیں لینا اسے، لکھا ہے لازم ہے، بول کے پڑھ لیجیے ملاکی 2:7۔ پادری کے لب، خادم کے لب، چرواہے کے لب لازم ہے کہ معرفت کو محفوظ رکھیں، ان گہری باتوں کو محفوظ رکھیں جو عام لوگوں کو نہیں آتی۔ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ ان سے یا لوگ اس سے شرعی مسائل پوچھیں کہ جی شرع کے مطابق ایک نوبہتہ جوڑے کے کیا حق ہوتے ہیں، شرع کے مطابق یہ کیا ہے، شرع کے مطابق یہ کیا ہے، شرع کے مطابق یہ کیا ہے۔ اب یہ پادری بننا یا کام کرنا، میں اکثر یہ کہتا ہوں نجات سب کے لیے، جتنے بھی خدا نے مخلوق پیدا کی وہ کسی رنگ روپ میں ہے، کسی ملک کسی علاقہ میں ہے، نجات سب کے لیے، لیکن خدمت سب کے لیے نہیں۔ خدمت جسے وہ چنتا ہے، کالنگ بلاہٹ ہے، وہی کر سکتا، باقی نجات تو سب کے لیے۔ تو جس چیز کو اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے اگر ریفرنس کی بات برائی کر دے، ہاں کر دے برائی، کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں۔ اچھا آگے لکھا ہے کیونکہ اور لوگ ان سے شرعی مسائل پوچھیں کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے۔ اب یہاں سیاپا ہے کہ دیکھیں اسے تو اتنی بڑی پوسٹ دی ہوئی ہے خدا نے، اگرچہ وہ بڑا بیوقوف ہے اسے ایزی لے رہا ہے، اسے بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے۔ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس سے شرعی مسائل پوچھیں، وہ نوبہتہ جوڑوں کے ہوں، وہ زندگی کی کسی اور نشیب و فرائض کے ہوں، کسی اور حصہ کے ہوں، زندگی گزارنے کے رنگ ڈنگ طور طریقے، یہاں تک کہ پہناوا، یہاں تک کہ ایٹیکیٹس، یہاں تک کہ بول چال، یہاں تک کہ بیٹھنا اٹھنا، یہاں تک کہ جانا کسی کے گھر میں نکلنا آداب، لازم ہے کہ کاہن کے لب
मार्फत को महफूज रखें और लोग उनसे शरई मसाइल पूछें, क्योंकि वो रब्बुल अफवाज, मैं वैसे अक्सर ये अल्फाज इस तरह कहता हूँ क्योंकि वो खुदा ताला का रसूल है, लेकिन वर्डिंग में है क्योंकि वो रब्बुल अफवाज का ये वर्डिंग है, क्योंकि वो खुदा ताला का काहिन है, वो रब्बुल अफवाज का रसूल है। और यकीन कीजिए अगर रसूल की आप डेफिनेशन पे जाएं तो वो नबी से बड़ी है। डिक्शनरी से कंसल्ट करें, चीज़ों को देखें, रसूल की डेफिनेशन जो है नबी से बड़ी। नबी मैं थोड़ी सी कर देता हूँ इसकी वजाहत। नबी प्रॉफसी करता, नबूवत करता, अगले पिंड प्रॉफसी की, नबूवत की, जब पूरी होगी ये खुदा की मर्जी है, कर दी। रसूल का काम है खुदा तक रसाई करवाना। बड़ा मसला है इसमें। तो यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये रब्बुल अफवाज का रसूल है, ये खुदा ताला का रसूल है। लोग आए इससे पूछें और ये खुशी के साथ बाइबल मुकद्दस खोले, ज़ुबानी याद है तो भी बयान करें, मतन याद है तो भी बयान करें, बताए कि हाँ खुदा का कलाम ये इजाज़त देता है, आप ये करो, ये नहीं करो। बात ये हट के मेरे टॉपिक से हट के लेकिन ऐड कर रहा था। डॉक्टर डेविड यंग को मैं स्टडी कर रहा था तो वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा ना, ये काफ़ी पुरानी स्टडी है, वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा ना मेरे पास एक खातून आई तो उसने कहा कि जी आप पास्टर साहब मैं आपको एक बहुत बड़ी जायज़ी देने वाली हूँ। तो वो उन दिनों में चर्च बनाने को था तो वो लिखता है कि मैंने कहा खुदा तेरा शुक्र है, तो मैं आपको एक बहुत बड़ी जायज़ी देने वाली हूँ, तो अपना मैं एक बिज़नेस भी शुरू करने वाली हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। उसने कहा जी बताएं बहन क्या आप बिज़नेस शुरू करने वाली हैं? उसने कहा जी मैं तंबाकू का कारोबार कर रही हूँ और किसी के साथ शेयरिंग करूँगी, तंबाकू का कारोबार करूँगी, यानी सिगरेट वगैरह जिससे आगे बनते हैं, टोबैको कंपनी। तो उसने कहा कि जी मैं तो नहीं दुआ कर सकता और आज हमारी ये जुर्रत ही नहीं है कि हम ऐसी बात करें। दलेरी के साथ हमें बताना चाहिए। मेरा मेजर ख्याल इसमें ये है कि खुदा ताला के आप अगर रसूल हैं, काहिन हैं, तो फिर सच और झूठ बताएं। उसने ये कह दिया, उसने कहा कि मैं ये दुआ नहीं कर सकता। खुदा ने आदमियों को सिगरेट पीने के लिए नहीं बनाया, तो उसे बुरा लगा। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सिगरेट पीने के लिए बनाया होता तो फिर आपके नाक की चिमनियाँ ऊपर की तरफ होती, नीचे की तरफ ना होती। समझ गए मेरी बात? धुआं नीचे की तरफ, हाँ जी, फिर ऊपर की तरफ चिमनियाँ होती। तो ये जो खुदा ताला का खादिम या रसूल कोई है तो उसे सीधी सच बात बतानी चाहिए। अगर किसी कोई इतराज़ है ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको छोड़ जाएगा, खुदा उसे बरकत दे, उसकी मर्ज़ी, लेकिन बताएं वो जो वाकई खुदा के क़वानीन के मुताबिक, उसके कानून के मुताबिक है, वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो या दीगर मामलात हो। कलाम ज़ाब्ता हयात है, फिर से क्या, और उसी रेफरेंस में मैं आगे क्लोज कर देता हूँ जहाँ से हमने शुरू किया था, 19 की 5 और 6 को, तक हम अपने महवर पर ही चले जाएं। जी बेशक रिपीट कर दीजिए, इतना मुश्किल तो नहीं। जिस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, अपनी बीवी के साथ रहेगा, और वो दोनों एक जिस्म होंगे, बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। वो दो नहीं एक हैं जी। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा न करे। और इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी, मैं इसके लिए अपनी तरफ से अगर लफ्ज़ ऐड करूँ तो ड्रामा ना करे। जिसे खुदा ने जोड़ा है आदमी उस मामले में ड्रामा ना करे, होता है ना। तो इसलिए ये लफ्ज़ बहुत खूबसूरत लिखा गया है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है आदमी उसे जुदा ना करे। और जब जोड़ा जाता है तो ये खुदा की असल में मर्ज़ी के मुताबिक जोड़े बन जाते हैं और फिर ज़िंदगी में तरक्की भी करते हैं। और वो जोड़े जो खुदा के खौफ में रहते हैं और उनसे ही खुदा तरस नस्ल भी पैदा होती है। और आदमी के लिए बड़ा ख़ास यहाँ ये लिखा गया है कि आदमी उसे जुदा ना करे।
ہمارے یہاں یہ اب طلاق کا بھی کیس پٹیشن دائر کر کے انہوں نے پاس کروایا ہے، حالانکہ مصیت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ مصیت اس کی اجازت ہے۔ خدا نے جسے جوڑا ہے آدمی اسے جدا نہ کرے، یہ خدا کا اپنا خیال ہے۔ اگر دوسرے والے لفظ کی آپ کہتے ہیں تو میں اس کی بھی تھوڑی تشریح کر دیتا ہوں۔ وہ واضح لکھا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں۔ ہمارے مصیت کے اندر 4 والا رواج نہیں، میں طلاق سے بیزار، اور بیزار کے آپ معنی سمجھتے ہیں۔ تو لوگ کیسی تعلیم دیتے ہیں، لیکن مصیت میں ہماری تعلیم یہ ہے کہ جس کو خدا نے جوڑا ہے انسان اسے جدا نہ کرے۔ خدا نے اس اخاد میں 2 کو 1 گن لیا ہے، وہ اب 1 ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کلوز کر دوں، اگر تو لگ گئی تو میں بول سنا دوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہے کہ جب لفظ اخاد استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں کثرت ہے، خدا کے لیے ہو، یہی لفظ انسانوں کے لیے ہو تو وہ 1 سے زائد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ذات میں واحد ہوتے ہیں۔ ذات واحد ہے، پرسنالٹی میں علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں، اسی لیے تو ہم اسے تثلیث میں بھی بیان کرتے ہیں۔ سو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ دعوت فکر میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ غور و خوض کریں، زندگی کو بہتر بنائیں۔ خدا حافظ۔